الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، القول البدیع صفحہ 112 پر ہے، ان للہ سیارۃ من الملائکہ اذا مروا بحلاق الذکر قال بعضهم لبعض اقعدوا فاذا دعا القوم امنوا على دعائهم فاذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم حتى يفرغوا ثم يقول بعضهم لبعض طوبى لهؤلاء یرجعون مغفورا لهم۔ اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین کی سیر کرتے رہتے ہیں، جب یہ ایسے اجتماعات سے گزرتے ہیں جن میں ذکر ہو رہا ہو تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں آؤ ان ذاکرین کے ساتھ بیٹھ جاؤ، جب یہ حاضرین اجتماع دعا کریں تو تم ان کی دعا پر آمین کہو، اور جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھیں تو ان کے درود پڑھنے تک تم بھی درود پڑھتے رہو، یہاں تک کہ شرکائے اجتماع فارغ ہو جائیں۔ پھر اس اجتماع میں آنے والوں کے بارے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ جب اپنے گھروں کی راہ لیں گے تو مغفرت یافتہ ہو کر لوٹیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نگر نگر میں حدیث کا فیضان عام کرنے اور پھر مدنی چینل کے ذریعے گھر گھر پہنچانے کے مقدس جذبے کے تحت ہم اس وقت مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ لالا موسیٰ پنجاب پاکستان میں حاضر ہیں۔ سلسلہ فیضان حدیث میں حاضر اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس مبارک سلسلہ کو مزید بابرکت بنانے کے لیے صاحب سیادت، محبوب رب العزت، محب آخرت، شہ سوار میدان خطابت، باب مدینۃ العلم، خلیفہ چہارم، جانشین رسول، امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین، سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ 13 رجب المرجب جمعہ کے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ آپ کی امی جان کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ غزوہ تبوک کے سوا تمام ہی غزوات میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد رہے۔ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ کا انتظام سونپ کر وہیں رکنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ آپ اس قدر بہادر تھے کہ خود طاقت کو آپ کی جرت و بہادری پر ناز ہو۔ کفار عرب کے بڑے بڑے سورما اور انتہائی نامور بہادر آپ کی مقدس تلوار ذوالفقار کی مار سے مقتول ہوئے۔ آئیے سراپا عقیدت بنے، ادب و ہوش کے ساتھ اس مقدس سفر کو شروع کریں۔
مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، اہل تقوی کے پیشوا، اہل معرفت کی زینت، اور اللہ تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے مقام قرب پر فائز ہیں۔ مختلف صحابہ کو مختلف وجوہات کی بنا پر دیگر صحابہ سے ممتاز قرار دیا گیا۔ مثلا فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور بعد میں ایمان لانے والے اگرچہ مرتبہ صحابیت میں سارے برابر ہیں، مگر درجات میں فرق ہے۔ مصائب و آلام کے زمانے میں جان و مال کے نذرانے پیش کرنے والے افضل ہیں، اور مکہ فتح ہو جانے کے بعد جب آسانیاں ہی آسانیاں ہو گئیں، اس وقت ایمان لانے والے یہ فتح سے پہلے ایمان لانے والوں کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ فتح مکہ سے قبل ایمان لانے والوں میں اصحاب بدر، یعنی وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک تھے، ان کا مقام بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان بدری اصحاب میں شامل ہیں۔ غزوہ بدر میں آپ شریک تھے، اور پھر جمیع اصحاب نبی میں عشرہ مبشرہ بہت ہی زیادہ عظمت والے۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کو دنیا ہی میں نبی اکرم رسول اعظم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کا مجدہ عطا فرما دیا تھا۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ ان 10 میں بھی شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ آئیے اس سلسلے کی برکتیں سمیٹتے ہوئے عشرہ مبشرہ میں شامل جمیع اصحاب کے نام سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ خلفائے راشدین، سرکار کے چاروں یار، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین، اور مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ چاروں، اور پھر سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا زبیر بن العوام، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعید بن زید، امین الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، امام العاشقین، سند المفسرین، رئیس المحققین، سید المحدثین، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان، ان 10 صحابہ کو ہدیہ سلام پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ مزید سنیے، ان 10 صحابہ میں سے بھی افضل ترین شخصیات وہ 4 ہیں جن کو خلفائے راشدین کے نام نامی اس میں گرامی سے موسوم کیا جاتا ہے، اور ان 4 میں بھی آپ دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی یہاں بھی جگمگاتا نظر آئے گا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مرتبے اور خلافت کے اعتبار سے حضرت علی 4تھے نمبر پر ہیں۔ سرکار کے ان 4 صحابہ میں جو 4 خلفاء ہیں، جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر ہیں، تو صحابہ میں سب سے زیادہ عظمت والے حضرت ابوبکر ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر، تو مقام و مرتبہ میں بھی حضرت ابوبکر کے بعد سب سے افضل حضرت عمر ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان، اور 4تھے نمبر پر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں، دیگر اصحاب و خلفاء سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رشتہ داریاں ہیں۔ سرکار کے صحابی حضرت ابوبکر، ان کی بیٹی سیدہ عائشہ سرکار کے نکاح میں، حضرت عمر ان کی شہزادی سیدہ حفصہ سرکار کے نکاح میں ہے، حضرت عثمان ذو النورین سرکار نے 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دی، اور روئے زمین پر یہ سعادت حضرت عثمان کے سوا کسی کے حصے میں نہ آئی کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔
حضرت عثمان کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جس کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی سرکار کے رشتہ دار ہیں، مگر ایک جزوی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حاصل ہے کہ آپ نسبی اعتبار سے دیگر خلفاء سے سرکار کے زیادہ قریب ہیں. آئیے سرور کائنات مالک ارض و سماوات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سے امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کے ذکر خیر سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی کوشش کریں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو ایمان کا نشان قرار دیا. الامام العلام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ رحمت اللہ الکوی نے جامع ترمذی ابواب المناقب مناقب علی بن ابی طالب جلد 2 صفحہ 691 پر ذکر فرمایا. مصعب حمیری اپنی امی جان سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لا يحب علیا منافق ولا یبغضہ مؤمن. فرماتی ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے ہاں تشریف لائیں. میں نے ان کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ منافق کبھی بھی علی سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، اور مومن کے دل میں کبھی بھی میرے علی کی نفرت نہیں ہو سکتی. منافق حضرت علی کی محبت کرنے والا نہیں ہوگا اور مومن کے دل میں حضرت علی کا بغض نہیں ہوگا. سبحان اللہ العظیم. حب علی ایمان کی نشانی ہے، جبکہ بغض علی نفاق کی علامت ہے. الحمدللہ عز وجل ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ ہمیں مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت نصیب ہے. انسان جہاں بھی ہو اسے اپنے وطن کی محبت ہمیشہ رہتی ہے، اور یہ وطن کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ جہاں بھی چلا جائے اس کے اپنے وطن کی محبت اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. مگر ہمارے علماء کا انداز محبت مرحبا. برادر اعلی حضرت استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمت والرضوان شہر مولا مشکل کشا کا کسب دل میں لیے حب وطن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا. نجف یہ وہ شہر ہے جہاں حضرت علی کا مزار فائض الانوار ہے. اب شہر نجف کا قصد کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. چل ہند سے چل ہند سے چل ہند سے غافل اٹھ سوئے نجف سوئے نجف سوئے نجف جا. اللہ عز و جل ہم سب کو با ادب رکھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ جمیع اصحاب نبی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سلسلہ فیضان حدیث میں حاضر اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جن سے محبت کا حکم خود رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا. جامع ترمذی ابواب المناقب مناقب علی بن ابی طالب جلد 2 صفحہ 692 سے سیدنا ابن بریدہ کی اپنے والد گرامی سے بیان کردہ روایت کو سنیے. قبلہ دین و ایمان کعبہ دل و جاں سرور ذیشان باعث تخلیق کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ امرنی بحب اربعۃ واخبرنی انہ یحبہم. اللہ عز و جل نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور یہ بھی بتلایا کہ میں رب ہو کر ان 4 سے محبت کرتا ہوں. 4 سے محبت کا حکم دیا
اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ میں خود ان چار سے محبت کرتا ہوں. قیل یا رسول اللہ سمیہم لنا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان چاروں کے نام بھی بتا دیجئے. قال علی منہم، سرکار ارشاد فرمانے لگے میرا علی ان چار میں ہے، میرا علی ان چار میں ہے. اور پھر یقول ذلک ثلاثا ابو ذر والمقداد وسلمان، سب سے پہلے سرکار نے حضرت علی کا نام لیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، مقداد اور سلمان یہ بھی مقبول بارگاہ ہیں. تاجدار سنیت، آفتاب قادریت، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان بارگاہ مولا مشکل کشا میں سلام عرض کرتے ہوئے فرماتے ہیں مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. میرے مدنی چینل کے ناظرین، امام مسلم بن حجاج قشیری علیہ رحمت اللہ القوی کے مشہور مجموعہ حدیث صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جلد 2 صفحہ 279، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک روایت کے الفاظ بھی سماعت کیجیے. خیبر فتح کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کی جا رہی ہے مگر تاحال ناکامی رہی. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور انور تاجدار بحر و بر مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے دن ارشاد فرمایا میں یہ جھنڈا لشکر اسلام کا پرچم کل ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی جل جلالہ فتح عطا فرما دے گا. اور سنو وہ شخص ایسا باعظمت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. قال فبعث الناس یذوقون لیلتهم ایہم یعطاها، راوی کہتے ہیں صحابہ نے وہ رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ دیکھتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل یہ پرچم اسلام کسے عطا فرماتے ہیں. بہرحال قال فلما اصبح الناس غدوا على رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كلهم يرجون ان يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب. صبح ہوئی، سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار کیا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ فقالوا ہوا یا رسول اللہ یشتکی عینی، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی آقا وہ آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں. ارشاد فرمایا انہیں میرے پاس لے آؤ. طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب کے ہوتے ہوئے بیماری و تکلیف کی شکایت کیوں؟ فاوتی بہ فبصق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی عینی ودعا له فبرأ حتی کأن لم یکن بہ وجع. جب حق کے ولی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حاضر خدمت ہوئے تو سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا کی. سرکار کے لعاب مبارک کی برکت دیکھیے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت، حضرت علی کی آنکھیں فوراً درست ہو گئیں اور ایسی ٹھیک ہوئی کہ گویا ان آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان یہ عنایتیں، یہ رحمتیں، یہ سعادتیں اور یہ برکتیں دیکھتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں خار و بیمار و خطا کار و گناہ گار ہوں میں. یا رسول اللہ خار و بیمار و خطا کار و گناہ گار ہوں میں، رافع ہو نافع ہو شافع لقب آقا تیرا، میری تقدیر بری ہو تو بلی کر دے کہ ہے
محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا، آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں۔ یہ غلاظتیں، یہ گندگیاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ ساری کی ساری پریشانیاں، یا رسول اللہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ کس کا منہ تکیے، کہاں جائیے، کس سے کہیے، تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، راوی کہتے ہیں لعاب دہن اقدس کی برکت سے شفا یاب ہونے پر رسول خدا حبیب کبریا تاجدار ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پرچم اسلام حضرت علی کو عطا کر دیا۔ فقال علی یا رسول اللہ اقاتلہم حتی یکونوا مثل اللہ۔ حضرت علی عرض کرنے لگے آقا کیا میں ان لوگوں کے ساتھ اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ کلمہ پڑھ کے ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تلوار کے زور سے دین پھیلانے کا الزام رکھنے والوں، اے اسلام کو سخت دین کہنے والوں، آؤ اور غور سے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کلام کو سنو۔ وہ رسول کس قدر نرمی فرمانے والے اور کتنے با اخلاق ہیں۔ میدان جنگ میں ایسی نرمی کی پوری انسانیت میں کوئی ایک مثال بھی ہے تو لا کے دکھا دیجیے۔ میدان جنگ ہو، دشمن کو فتح کرنا مقصود ہو، اور اتنی زیادہ نرمی پوری انسانیت میں کوئی ایک مثال بھی ہے تو لا کے دکھا دیجیے۔ سرکار فرمانے لگے علی تم جا رہے ہو لیکن سنو نرمی سے کام لینا۔ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، خیبر فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا میدان جنگ میں بھی نرمی ہوا کرتی ہے؟ سرکار فرماتے اے علی نرمی سے کام لو، ان کے پاس پہنچ کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ سب سے پہلے کام کیا کرو؟ اسلام کی دعوت دو، پھر انہیں بتاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر اللہ عز و جل کے حقوق کیا ہے۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے علی تم مارنے کے لیے نہیں بلکہ ان چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ تم ان مردوں کو زندگی عطا کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ ان کفر میں چلچلاتی دھوپ میں جلنے والوں کو دعوت اسلام دو اور شجر اسلام کی گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں تلے لے آؤ۔ اس کے بعد جو جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا نا، وہ جملہ دل کے کانوں سے سننے والا ہے۔ یہ جملہ سنیے اور غور کیجئے کہ دین اسلام امن و آشتی اور شانتی والا معاشرہ بنانے کے لیے کس طرح ایک ایک فرد کی قدر کرتا ہے، ایک ایک فرد کی قدر کرتا ہے، کیونکہ ان افراد ہی سے معاشرہ بنتا ہے۔ سرکار ارشاد فرمانے لگے فواللہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم۔ اللہ عز و جل کی قسم اگر تمہاری وجہ سے اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ سلسلہ فیضان حدیث میں حاضر اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث شریف میں جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کا بیان ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و رفعت اور ان کے مقام محبت کا تذکرہ ہوا، وہیں نیکی کی دعوت کی اہمیت و افادیت و افضلیت کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل احسن انداز میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی عظیم سعادت پانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی، ان کو ہفتہ وار اجتماعات، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، درس فیضان سنت، سنتوں بھرے بیانات، مدنی قافلوں و انفرادی کوشش وغیرہ وغیرہ جیسے متعدد مقدس عنوانات کے تحت نیکی کی دعوت سننے
اور سنانے کے بے شمار مواقع میسر آتے رہتے ہیں. ان تمام پر نور مواقع کو حاصل کرنے کے لیے آپ سب بھی جو اسلام بھائی یہاں موجود ہیں یہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی آپ سارے کے سارے آ جائیے اور عملی طور پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. 30 دن میں کم از کم 3 دن دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں ضرور بھی ضرور سفر کی سعادت حاصل کیجیے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی قافلے کی دعوت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں آؤ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار, سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار. جو بھی شیدائی ہے مدنی قافلوں کا یا خدا, جو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو بحر رضا. جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے بیدار ہے, قافلہ عطار اس کے واسطے تیار ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, فیضان مولا مشکل کشا سے حصول برکات کا سلسلہ جاری ہے. جامع ترمذی ابواب المناقب مناقب علی بن ابی طالب جلد 2 صفحہ 692 پر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے ارشاد فرمایا جا رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں انا دار الحکمہ وعلی بابها, میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جیسے گھر کی کوئی چیز دروازے سے ملتی ہے, ایسے ہی میرے علم سے جس کو جتنا اور جو کچھ بھی ملے گا وہ میرے علی کے ذریعے ملے گا. خیال رہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم بہت ہی زیادہ ہیں اور ان علوم کے دروازے بھی بہت زیادہ ہیں. یہاں تو حضرت علی کا ذکر کیا گیا نا, حضرت علی ولایت اور قضا کے دروازے ہیں. حضرت ابی بن کعب سرکار نے خود ارشاد فرمایا یہ علم قرات کے دروازے ہیں. حضرت زید بن ثابت یہ علم فرائض کے دروازے ہیں. حضرت معاذ بن جبل یہ علم حلال و حرام کے دروازے ہیں. ہمارے آقا کے علوم جنت سے بھی بہت زیادہ ہیں. جنت سرکار کے علوم کے سامنے کچھ بھی نہیں. اور جنت کے بارے میں قرآن نے کہا لہا ثمانیۃ ابواب, جنت کے 8 دروازے ہیں. جب سرکار کے علوم کے سامنے چھوٹی سی جنت, اس کے اتنے دروازے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف کے کتنے دروازے ہوں گے. ہر صحابی سرکار کے کسی نہ کسی فیض کا دروازہ ہے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, فرمایا میرے صحابہ آسمان ہدایت کے تارے ہیں, تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. صوفیاء فرماتے ہیں علم ولایت کے قاسم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وہ چشتی قادری یا سہروردی نقش بندی ہوں. ہم میں سے جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں نا, کوئی چشتی ہوگا, کوئی قادری ہوگا, کوئی نقش بندی ہوگا, کوئی سہروردی ہوگا, تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوں چشتی قادری یا سہروردی نقش بندی ہوں, ولایت کا انہی کے ہاتھ سے سب کو ملا ٹکڑا. سلسلہ فیضان حدیث میں حاضر اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مشکات باب مناقب علی بن ابی طالب صفحہ 572 پر ہے. خود سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا. سرکار فرمان لگے تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. اے علی تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھنے والے یہود نفرت و عداوت کی تمام حدیں پار کر گئے, یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان سیدہ مریم جو کہ طیبہ و طاہرہ ہیں, ان پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدکاری کا الزام تھوپ دیا.
قرآن پاک نے ان کی عصمت، ان کی عظمت اور ان کی رفاعت کے خطبے ارشاد فرمائے، اور نصارہ محبت کے دعوے دار بن کے آئے، محبت نے اس قدر غلوب کیا کہ حضرت عیسیٰ کو ابدیت کے مقام سے نکال کے الوہیت اور ربوبیت کے درجے پہ لے گئے۔ کوئی کہنے لگا یہ ابن اللہ ہے، کوئی کہنے لگا نہیں نہیں یہ تو الہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں علی تمہارا معاملہ بھی حضرت عیسیٰ کی طرح ہوگا، یعنی تجھ سے بغض رکھنے والے بغض میں تمام حدیں پار کر جائیں گے، اور محبت کے دعوے کرنے والے یہ محبت میں اس قدر غلوب کرنا شروع کر دیں گے کہ جو مقام تمہارا نہیں اس مقام پر تمہیں پہنچانا شروع کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں یہلک فی رجلان محب مفرط یقرضنی بما لیس فی ومبغض یحملہ شنآنی علی ان یبہتنی۔ فرمایا میرے بارے میں دونوں طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، بغض رکھنے والے بھی اور محبت میں حد پار کر جانے والے بھی۔ محبت میں افراط کرنے والے مجھے ان صفات سے متصف کریں گے جو مجھ میں ہے ہی نہیں، اور بعض بغض کرنے والے بغض میں اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجھ پہ بہتان لگائیں گے۔ سبحان اللہ، جو زبان نبی سے نکلا وہ آج ہو کے رہا، اور بغض رکھنے والوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی پر طرح طرح کے الزام دھرنے لگے۔ ہم کتنے بختور ہیں، کتنے سعادت مند ہیں کہ الحمدللہ حضرت علی سے محبت میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ ایک سے محبت دوسرے کی تنقید، ایک سے محبت دوسرے کی تذلیل، ایک سے محبت اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی محبت میں دوسروں کو کافر کہہ دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ الحمدللہ ہمارے دلوں میں حضرت علی کی محبت بھی ہے، دیگر صحابہ کی محبت بھی ہے۔ اللہ تعالی اس محبت کو سلامت رکھے۔ اور پھر یاد رکھیے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں مولا کی امامت سے محبت ہے تو اے غافل، مولا کی امامت سے محبت ہے تو اے غافل، ارباب جماعت کی نہ تو چھوڑ کے صف جا۔ اللہ تعالی ہمیں اس محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔